سلام سامعین، آپ کے اپنے چینل ایلیا ریڈز اینڈ ریویو پر پیش خدمت ہے حمید فریدی سیریز کا یہ ناول عورت فروش کا قاتل پارٹ 6۔ واپسی پر حمید کو فریدی کا خط ملا تھا۔ اس نے لکھا تھا، کیا بتاؤں میں کس مصیبت میں پھنس گیا، یہاں آتے ہی ملیریا ہو گیا، ابھی بھی بخار ہے، فی الحال میں سفر کے لائق نہیں، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ میرا افریقی نسل کا یلو ڈنگو راستے میں ایک ٹرین سے لاپتہ ہو گیا۔ یہاں آنے کا اصل مقصد یہی تھا کہ اسے نمائش میں شریک کر سکوں۔ سخت پریشانی ہے، دیکھو اسے تلاش کرنے کے لیے ممکنہ کوشش کرو، تم بھی خیال رکھنا شہناز کا سراغ ملا یا نہیں۔ مجھے اس کا خیال ہے لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، میں نے یہاں آ کے بھاری غلطی کی ہے فریدی۔ حمید نے خط پڑھ کے ایک طرف بیزاری سے ڈال دیا تھا، اسے بہت غصہ آ رہا تھا، فریدی سے اسے یہ امید نہیں تھی۔ جب فریدی نے شہناز کی زیادہ پرواہ نہ کی تھی تو پھر وہ اس کتے کی پرواہ کیوں کرے، ایسا ہی سوچ رہا تھا وہ، اس کی قیمت شہناز سے زیادہ ہے کیا؟ حمید ان خیالات میں الجھا تھا کہ نوکر نے انسپکٹر سنہا کی آمد کی اطلاع دی۔ وہ سب متحیر ہوا، یہ صاحب کیسے آ گئے؟ وہ ڈرائنگ روم میں آیا تھا۔ تشریف رکھیے، حمید نے بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ جی دراصل میں آپ کی غلط فہمی دور کرنے آیا ہوں، اس وقت آپ ناراض ہو کے چلے آئے تھے، میں بھی ایک اشد ضروری کام میں مشغول تھا، اس لیے آپ کو مطمئن نہیں کر سکا تھا۔ مطمئن تو خیر آپ مجھے زندگی بھر نہیں کر سکتے، جبکہ شہناز کی بے گناہی سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ فریدی صاحب کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ ایک ماہ کی چھٹی پر ہیں۔ کیا وہ باہر گئے ہیں؟ جی ہاں، کتوں کی عالمی نمائش ہے، وہیں گئے ہیں، اور اب وہاں جا کے بیمار بھی ہو گئے۔ اس کے باوجود بھی آپ شہناز کی بے گناہی ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ انسپکٹر سنہا نے پوچھا تھا۔ کیوں، اس سے کیا مطلب ہے؟ تعجب ہے، اب اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ دیکھیے فریدی صاحب، شہناز کو بے گناہ سمجھتے ہوتے تو اس طرح معاملے کو کھٹائی میں ڈال کے تفریح کے لیے نہ جاتے، یہ تو اپنی طبیعت کی بات ہے، اب اسے کیا کیا جائے کہ انہیں آدمیوں سے زیادہ کتے پسند ہیں۔ حمید نے برا سا منہ بنایا۔ یہ بات نہیں ہے حمید صاحب، میں فریدی صاحب کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ چلیے خیر، آپ بھی کیا یاد کریں گے، آپ کی بات میں مان لیتا ہوں۔ تھوڑی دیر تک حمید ادھر ادھر کی باتیں اس سے کرتا رہا تھا اور پھر انہیں رخصت بھی کر دیا تھا۔ حمید جو ابھی تک خود کو مطمئن ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، سنہا کے جاتے ہی سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کیا شہناز واقعی مجرم ہے؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ شہناز کو قریب سے دیکھ کر کبھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ مجرم ہو سکتی ہے۔ پھر ایسا بھیانک اور دل لرزہ کر دینے والا جرم اس کی فطرت میں نسائیت کا رچاؤ اس سے کسی بھیانک کام کی طرف تو نہیں لے جا سکتا تھا۔ پھر آخر کیا بات تھی؟ حمید کا دل بری طرح الجھ رہا تھا۔ وہ کبھی شہناز پہ شک کرتا اور کبھی شک محبت کی لہر اپنے ساتھ بہا لے جاتی۔ یہ ماجرا آخر ہے کیا؟ اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے منع کیا ہے نا، مطلب فریدی نے، کہ میں سیتا رام کو چھوڑ دوں، ان کے پیچھے نہ لگوں، لیکن اب تو میں یہی کروں گا اور میں ضرور جاؤں گا۔ جو اوپری گیلری میں جانے کے لیے زینے چڑھ رہی تھی اس کے پیچھے آ گیا تھا، اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے پیچھے پیچھے کرنل پرکاش تھا، وہ بھی اس کے پیچھے زینے چڑھ رہا تھا۔ حمید حیرت سے پلکیں جھپکانے لگا تھا۔ یہ بات اس کی قطعی سمجھ میں نہ آئی کہ لیڈی سیتا رام کرنل پرکاش سے اس قسم کی واقفیت کیسے رکھتی ہے؟ آخر یہ ماجرا کیا تھا؟ حمید اٹھا اور پھر چل پڑا۔ وہ بے پرواہی سے ٹہلتا خود بھی زینے چڑھ رہا تھا۔ گیلری خالی تھی۔ سرجن حمید چپکے سے نکل کے باہر کی طرف، وہ دونوں جو جنگلے پر جھکے ہوئے باتیں کر رہے تھے، تبھی اس نے سنا لیڈی سیتا رام کہہ رہی تھی، کرنل تم کوئی جادوگر ہو؟ کیوں، خیریت تو ہے نا؟ مجھے بتاؤ، میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، یہ اپنے دل سے پوچھو۔ کاش میں افریقہ میں پیدا ہوئی ہوتی، تب تم اتنی حسین نہ ہوتی۔ تو کیا میں حسین ہوں؟ کیا میں تمہارے حسن کی تصویر الفاظ میں کھینچ سکوں؟ ہٹو بھی لیڈی سیتا رام، میں سچ کہتا ہوں، دیکھو تم میرا نام جانتے ہو؟ پرکاش کی بات کاٹ کے بولی تھی، مجھے اس منحوس نام سے مت بلایا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا چلو یہی صحیح، ہاں تو حسین ریکھا، میں ایک سپاہی قسم کا اکھڑ آدمی ہوں، تم مجھے بیوقوف بناتے ہو۔ نہیں ریکھا، تم پہلی عورت ہو جس نے مجھے اتنا متاثر کیا ہے۔ بعض اوقات سوچتا ہوں کہ کاش تم میرے حصے میں آئی ہوتی، میری ایسی قسمت کہاں، لیڈی سیتا رام سرداں بھر کے بولی تھی۔ اور ہاں سنو، آج شام اتفاقاً تمہارے کھوسٹ سے ملاقات ہو گئی، مجھ سے مل کے بہت خوش ہوئے، اور کل شام کو چائے کی دعوت دی ہے۔ واو، کتنا مزہ آئے گا! مجھے تو یہ سوچ کے ہی ہنسی آ رہی ہے کہ تم سے میں ایک اجنبی کی طرح تعارف حاصل کروں گا۔
बहुत अच्छा डियर कर्नल, अब मैं तुमसे बाकायदा मिल सकती हूँ। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। तुम नहीं बल्कि मैं। अच्छा, और तुम ठहरे, मुझे हीरे की परख है और तुम ठहरे हीरे के ताजिर। लेडी सीताराम हंस के बोली। कर्नल प्रकाश भी हंस रहा था। ये कौन आ रहा है? लेडी सीताराम चौंक के बोली, अरे मेरा भतीजा है सुरेंद्र कुमार। अच्छा कर्नल, अब तुम नीचे जाओ, मैं आती हूँ। अच्छा चला, लेकिन ये तो बताओ अब कब मिलते हैं? बहुत जल्द, उसने कहा था। और हमीद, उसकी तो समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है आखिर। हमीद अब ये सोच रहा था कि सर सीताराम तक की रसाई कैसे हासिल करे। उसे इस दिलचस्प ड्रामे का अख्ताम देखने की आरज़ू थी। इस सिलसिले के दिलचस्प और हैरत अंगेज वाक़यात ने उसकी सारी तवज्जो अपनी तरफ कर ली थी। वो देखना चाहता था कि लेडी सीताराम और कर्नल प्रकाश, जो पहले से एक दूसरे के गहरे दोस्त मालूम होते हैं, सर सीताराम के सामने अजनबियों की तरह कैसे मिलते हैं। इस खूबसूरत दिलचस्प दास्तान को यहाँ रोकते हुए आपसे गुजारिश है कि आप हर अल्टरनेट डेज पे ज़रूर चेक करें। और मुझसे कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि रमज़ान में भी क्या हम जारी रखेंगे। तो जनाब, जहाँ रमज़ान में तो लोग रमज़ान के स्पेशल ड्रामे आते हैं वो भी देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। वैसे भी इसको हम अचानक बीच में छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए आप हर अल्टरनेट डेज पे ज़रूर चेक कर लें। शुक्रिया।